اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج شریف کی رات۔ معراج شریف کیا ہے اور اللہ پاک کی ذات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، ان کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ معراج پہ اللہ پاک کی ذات نے اپنے حبیب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن ہر واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہر کوئی جانتا ہوگا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کوئی نہیں بھی جانتا ہوتا تو وہ بیان کرنی پڑتی ہیں، وہ سنانی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی ہیں، لوگوں کو سمجھانی پڑتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم معراج شریف کے بارے میں بات کریں گے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کیسے اپنے پاس بلایا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی شب تھی اور میں سویا ہوا تھا، اور میں سو رہا تھا اور مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ کب میری چھت کھلی، کمرے کی ان کی چھت کھلی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ پہلے وقتوں میں چھتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ایک انسان بھی چلتا تھا تو محسوس ہو جاتا تھا، تو وہ 70,000 فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا، مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر کی چھت کھولی اور حاضر ہوئے، اور آپس میں تمام فرشتے کہہ رہے ہیں کہ کون نبی کریم کو جگائے گا، کون نبی کریم کو جگائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اٹھانے کے لیے جھکے، اور اس قدر جھکے کہ ان کے قدم چوم لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تاج پہنا تھا، اس تاج کے جو موتی تھے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حدیث اس طرح سے بیان کریں کہ ذوق بھی آ جائے، شوق بھی پورا ہو جائے اور محبت بھی قائم رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی ذات آپ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا اور ان کے گلے سے لے کر ناف تک سینے کو کھولا گیا اور ان کے دل کو آب زمزم میں رکھا گیا۔ اس لیے نہیں کہ آقا کے دل کو آب زمزم کی ضرورت تھی، بلکہ آب زمزم کو آقا کے دل کی ضرورت تھی، تاکہ ہم امتی اس آب زمزم کو پیتے رہیں اور شفاعت حاصل کرتے رہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ کھولا گیا اور اس سے دل نکالا گیا، لیکن خون نہیں نکلا، نور تھا، کیونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی نور، ان کے سینے سے نور ہی جاری رہا۔ پھر اس دل کو دوبارہ سے رکھا گیا اور سینے کو بند کر دیا گیا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری منگوائی گئی، جس کو براق کہتے ہیں کہ وہ کھچر سے تھوڑا بڑا تھا اور گدھے سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور وہ بجلی سے بنا ہوا تھا، وہ جہاں دیکھتا تھا وہاں وہ راستہ بن جاتا تھا اور وہ وہیں تک جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام براق پہ بٹھانے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب روز محشر میرے امتیوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کو چھڑیاں ماری جائیں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے غلام اٹھیں تو ان کو بھی براق کی سواری ملے۔ تو میرے اللہ پاک کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش تھے، پھر اللہ پاک کی ذات کا حکم آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ انہوں نے مکہ میں 2 نفل پڑھے نماز کے۔ پھر آگے جب وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قبر مبارک میں بھی دیکھا، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا اور چھٹے آسمان پر بھی دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لے کر جایا گیا۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں پہ تمام انبیاء اکرام تھے، تمام نبی موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور تمام نبی وہاں پر موجود تھے نبی۔
تو ان کی امامت کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اور پھر جماعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں، کسی نبی کو نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہی تھا کہ کسی بھی نبی کو کہا جائے گا جماعت کرنے کے لیے، اور جبرائیل علیہ السلام اذان دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جماعت آپ کرائیں گے، یہاں پر جتنے بھی نبی ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت آپ کروائیں، اور اللہ پاک کی ذات کا بھی یہی ہے شوق کہ جماعت آپ کروائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب کہتے ہیں کہ جب آقا براق پر بیٹھنے لگے تو اللہ پاک کی ذات نے کہا سبحان اللہ۔ میرے نبی جب سج کر معراج پر جانے لگے تو میرے رب نے کہا سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی اور تمام نبیوں نے پھر اپنا اپنا خطبہ پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنا کر بھیجا، کسی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے روح اللہ بنا کر بھیجا، کسی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے کریم اللہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب کی بات کی، میں نے کافروں کی بات کی، میں نے گناہ گاروں کی بات کی، میں نے مومنوں کی بات کی، میں نے سب کی بات کی۔ میں نے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ایک ہی جملے میں ہر چیز کو تمام کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جب وہ 7ویں آسمان تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بس یا رسول اللہ یہاں تک ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے کیوں نہیں جانا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں آگے گیا تو میرے پیر جل جائیں گے، اسی لیے یا رسول اللہ بس یہاں تک ہی۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر آگے چلے بھی جاتے تو ان کو کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا تو انہوں نے اپنی بات کرنی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا اور مجھے میرے رب کا دیدار ہوا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے محبوب تو میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ میرے محبوب آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں آپ کے لیے میں تیرے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو تو سب کچھ پتا تھا، لیکن ایسا کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ پاک نے کہا کیا لے کر آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عاجزی، میں عاجزی لے کر آیا ہوں جو تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے، یا اللہ میں تیرے لیے وہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مانگیے کیا مانگنا ہے پاک؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے گناہ گاروں کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے لیے نہیں کچھ مانگا، امام حسین کے لیے نہیں مانگا، حضرت فاطمہ الزہرا جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کے لیے نہیں مانگا، حضرت علی مولا علی شیر خدا جن سے انہیں بے حد محبت تھی انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے اپنی امت کے لیے مانگا۔ اور ہم امتی کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ان کو یاد تک نہیں کرتے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو مانگا وہ ہمارے لیے تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے مانگا کہ یا رسول اللہ میری امت بھٹک جائے گی، گناہ کرے گی، غلط راستے پر چلے گی تو ان کے لیے کیا کیا جائے گا، انہیں کیسی سزا ملے گی؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پیارے محبوب میرا وعدہ رہا تجھ سے کہ میں تیری آدھی امت کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں، مجھے اور چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا میرے حبیب کیا چاہیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روز محشر میں جس کی شفاعت کرتا جاؤں تو اس کو جنت میں داخل کرتا جانا۔ اللہ پاک نے وہ بھی منظور کر لیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے آدھی امت کی بخشش پہ بھی نہیں قبول کیا، میرے نبی نے تب قبول کیا جب میرے رب نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ آدھی امت نہیں، جس کو میرے آقا بخشوائیں گے وہ ان کی بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ اے امتیو اب تو جاگ جاؤ، اب تو شرم کھاؤ کہ میرے نبی نے کچھ نہیں مانگا اپنے نواسوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے،
جن کی محبت کا پتہ ہے سب کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور حسین سے کتنی محبت تھی، فاطمہ الزہرا سے کتنی محبت تھی، مولا علی سے کتنی محبت تھی، ان کے لیے بھی کچھ نہیں مانگا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو سب کو یہ پتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے، معراج شریف پر کیا تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ۔ نمازیں اللہ پاک نے کتنی دی تھی؟ 50، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے واپس تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیں، اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اتنی نمازیں نہیں ادا ہو پائیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک نے 40 نمازیں کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اتنی بھی نہیں ہوں گی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 9 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ذات کے پاس واپس گئے، ان سے یہ کہنے کے لیے کہ نمازیں اور کم کر دیں اور کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ پاک کی ذات نے۔ اللہ پاک کی ذات چاہتی تھی کہ بار بار ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سوچا، یہ بھی کسی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو تھا کہ ان کو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا، اللہ پاک کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ تو اللہ پاک کی ذات کا دیدار کر کے جب نبی کریم آتے تھے تو وہ نبی کریم کا دیدار کرتے تھے، ان کے لیے یہ بھی بڑے ذوق کی بات تھی۔ 9 مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ذات کے پاس گئے، اور یہ 50 نمازوں سے 5 نمازوں کا تحفہ ہمارے لیے لے کر وہ تشریف لائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر سب سے ملا، فرشتوں سے ملا، حوروں سے ملا، ہر چیز سے ملا۔ وہاں پر میں نے گھر بھی دیکھے جو عمر فاروق کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، حضرت عثمان غنی کا تھا، سب کے گھر تھے، اور سب کے گھروں میں گئے بھی اور دیکھا بھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے گھر میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں پر دستک دے کر جاؤں گا کیونکہ میرا عمر تھوڑا جلالی ہے۔ تو حضرت عمر کو جب یہ انہوں نے بتایا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے تو جنت بھی آپ کے قدموں کا صدقہ ملنی ہے۔ ایک جگہ پہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوروں کی طرف گئے تو انہوں نے ایک حور نے کہا یا رسول اللہ آپ آئے ہی ہیں تو مجھے بھی کچھ دے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو اس نے کہا وہ کالا سا، وہ تو ہے اتنا کالا، میں اس کا کیا کروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو میں تجھے خود دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس چیز کو قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ تجھے قبول کرے گا یا نہیں، ابھی تو میں نے خود سے ہی کہا ہے کہ میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو اتنی محبت اپنے صحابہ سے تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ سے ملاقات کر لی اور جانے اے خدا مجھے جانا ہے کیونکہ بلال میرا انتظار کر رہا ہوگا، ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہوگا، عمر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے جہاں پر جا کر کسی کا لوٹ کر آنے کو دل نہیں کرتا، اور میرے اللہ کی ذات سے ملاقات کر کے، میرے اللہ کی ذات کو مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے پھر تشریف لے کر آئے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، میرے نبی نے اس رات میں بھی، ایک نیک رات میں بھی، پاک رات میں بھی کیا مانگا؟ صرف اپنی امت کی بخشش اور اپنی امت کے لیے آسانی کہ وہ 5 نمازیں آسانی سے پڑھ سکے، اور ہم 5 دفعہ دن میں یاد کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ معراج کی اس رات کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کو خوشیوں اور سکون بھری زندگی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرمائیے گا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔